اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ حاشیہ نمبر 277۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مالی عبادت ہے اور ایمان کا ثبوت اس کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان لانے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے اور اس کا انعام پانے والوں میں شامل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ خلوص نیت سے اللہ کی عبادت ہو اور اس کی راہ میں ذوق و شوق کے ساتھ جان و مال کی قربانی دی جائے۔ وہاں دنیا کی طرح لین دین، دوستی یا سفارش و شفاعت کام نہ دے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو یہاں بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وہ اعلیٰ مرتبہ اور عظیم ہے۔ حاشیہ نمبر 278۔ آیت الکرسی کے نام سے معروف یہ آیت توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک کا شدت سے رد کرتی ہے۔ ایک طرف تو یہ آیت مومن کے دل میں توحید کے اہم نکات کو ثبت کرتی ہے، تو دوسری طرف ہر قسم کے مشرکانہ توہمات اور شکوک و شبہات کی بے خونی کر دیتی ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم الآیہ یعنی قرآن کی عظیم آیت کہا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب فضائل القرآن۔ رات کو سوتے وقت یہ آیت الکرسی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب بدء الخلق۔ حاشیہ نمبر 279۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اسی وقت قابل اعتبار ہے جبکہ شرک کا پوری شدت سے رد کر دیا جائے۔ چنانچہ یہاں اللہ کہہ کر یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے، فوراً ہی لا الہ الا ہوا کہا گیا اور غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار کر کے ہر قسم کی شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اس طرح اللہ کا بیٹا یا بیٹی ہونے یا نور من نور اللہ کے عقیدے کی پوری طرح بے خونی کر دی گئی اور اس قسم کے سارے نظریات باطل اور مشرکانہ ثابت ہو گئے۔ اس آیت پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا داتا، مشکل کشا، غوث یا فریاد رس، حاجت روا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا سمجھا جائے، اور کسی بھی نبی یا ولی کو ان القابات سے نہ تو یاد کیا جائے اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کے صفات و اختیارات میں شریک سمجھا جائے۔ پھر نہ اللہ کے سوا کسی سے اولاد ملنے یا خیر و برکت کی امید ہو اور نہ ہی کسی کو غائبانہ مدد کے لیے پکارا جائے۔ جب بھی کوئی سوال کرے اللہ ہی سے سوال کرے اور ہر قسم کی شکر گزاری زبانی، مالی، نظر و نیاز، صدقات و خیرات وغیرہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ حاشیہ نمبر 280۔
الحی اور القیوم صرف اللہ ہی کی خصوصی صفات ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمام مخلوقات کی حیات کے ساتھ موت لازم ہے، لیکن اللہ تعالی حی لا یموت ہے، وہ تمام موجودات کو وجود میں لانے اور اس کے نظام کو قائم کرنے والا ہے، اور اس کو پوری طرح تھامے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ نہ تو اس کو بنانے میں کوئی اس کا مددگار تھا، اور نہ اس کے نظام کو قائم رکھنے اور چلاتے رہنے میں اس کا کوئی معاون ہے۔ الغرض اس کائناتی نظام سلطنت میں نہ ہی اس کا کوئی شریک رہا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق۔ بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 2۔ حاشیہ نمبر 281۔ نیند اور اونگ مخلوق کی ضرورت اور کمزوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے یکسر پاک ہے۔ خالق و مدبر کائنات ہر لمحے بے شمار مخلوقات کی حاجات پوری کرنے اور وسیع و عظیم کائنات کی نگرانی کرنے کے لیے ہمہ وقت بیدار ہے۔ یہ اس کی خصوصی صفت ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ یہ کائنات اور ہر قسم کے نقص سے پاک اس کا نظام اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے۔ حاشیہ نمبر 282۔ رب ذوالجلال والاکرام بلا شرکت غیر اس کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے اور محتاج ہیں، اس کے آگے بالکل بے بس اور سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ پھر بھلا کسی کی کیا مجال کہ اس کی بارگاہ عظمیٰ میں کوئی لب کشائی کی جرت کر سکے، سوائے اس کے جس کو وہاں اجازت ملے۔ بحوالہ سورۃ النبأ آیت نمبر 38۔ دراصل اس حکیم و دانا رب کو کسی کی شفاعت کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ تو حکیم و حاکم مطلق اور دانائے کل ہے، اور عظیم و بسیط کائنات کے ایک ایک ذرہ کا علم رکھتا ہے، دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بھلا کون ہے جس کی شفاعت مالک الملک کے علم یا معلومات میں اضافہ کر سکے یا فیصلے میں معاون ہو؟ درا حالیہ کے کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی غیب کا علم نہیں، سوائے اس محدود علم کے جو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے امت کو عطا فرمایا۔ جب علم و عقل دونوں ہی اس قدر محدود ہوں تو اس کے یہاں کوئی شفاعت کا اہل اور حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کی عنایت و نوازش ہے کہ روز قیامت بطور تکریم و عزت افزائی اپنے بندوں کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے شفاعت کریں گے، اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام اور صالحین شفاعت کریں گے، لیکن کوئی بھی غلط شفاعت نہ کر سکے گا۔ بحوالہ سورۃ النبأ آیت نمبر 38۔ یعنی کسی مشرک یا ایسے کافر و نافرمان کی ہرگز شفاعت نہ ہوگی جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس طرح شفاعت باذن اللہ کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے برخلاف کسی بھی قسم کی شفاعت کا نظریہ سراسر باطل ہے۔ حاشیہ نمبر 283۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اس وسیع و عظیم کائنات کا اکیلا مالک اور قادر مطلق اس کا کنٹرول پوری طرح سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، والفاظ دیگر پوری کائنات مکمل طور سے اس میں سمائی ہوئی ہے۔ اس کا مکمل اقتدار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ کسی کی کیا مجال کہ اس نظام میں مداخلت کرے یا اس کے فیصلے میں خلل انداز ہو؟ اتنی بڑی کائنات کے دقیق نظام کی ہمہ وقت نگرانی کرتے ہوئے اس کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو کسی قسم کے آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایسی ہر کمزوری سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ ہے شان اس عظیم و کبیر رب کی۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ بحوالہ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے عرش و کرسی کی عظمت قرآن میں اس انداز سے بیان کی گئی ہے، تو دوسری طرف دیوبندی مسلک کے حامل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وہ حصہ جو ان کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ بحوالہ عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 19۔ یہ عقیدہ سراسر باطل اور کفر ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے علیحدہ اور خوب واضح ہو گئی۔
اب جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 284۔ یا بڑے ہی سادہ انداز میں دعوت حق کے طریقہ کار کو اصولی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کے جبر و اکراہ یعنی زبردستی اور دباؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دعوت حق واضح دلائل کے ساتھ لوگوں پر پیش کر دی جائے، اب ان کو اختیار ہے کہ اسے قبول کر کے حق کا ساتھ دیں یا روگردانی کے روش اختیار کریں۔ اسی میں ان کا امتحان ہے اور اسی پر ان کی اخروی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ انسان کو اسی مقصد کے تحت عقل و دانش اور اختیار و آزادی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ الدہر آیت نمبر 2 اور 3۔ قرآن میں اس بات کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں بنائے گئے، بحوالہ سورہ قاف آیت نمبر 45۔ دوسری جگہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں، بحوالہ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22۔ آیت الکرسی میں جامع اور واضح انداز میں توحید کے دلائل پیش کرنے کے بعد آخر میں یہ فیصلہ کن بات کہی گئی ہے جو دعوت غور و فکر کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس اہم اصولی نقطے سے اس گمراہ کن پروپیگنڈے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا ہے۔ حاشیہ نمبر 285۔ طاغوت طغا سے مشتق ہے جس کے معنی بغاوت، سرکشی یا ظلم میں حد سے گزر جانا۔ اللہ کا نافرمان جو لوگوں کو گمراہ کرنے، اللہ کی راہ سے بھٹکانے، عقائد بگاڑنے اور اللہ کے دین میں ٹیڑھ پیدا کرنے میں لگ جائے، وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ اسی لیے کفر بالطاغوت کو ایمان باللہ کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بغیر ایمان باللہ کا دعویٰ قطعاً بے معنی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں طاغوت کا کفر کرنے کا صریح حکم ہے، حوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 60۔ ابلیس جن و انس کو گمراہ کرنے والا پہلا طاغوتی کردار ہے، اور پھر اس کی پیروی کرنے والے سب اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ اقتدار والے ہوں یا معاشرے کے دوسرے با اثر افراد۔ قرآن نے اس سلسلے میں علماء و مشائخ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34، کیونکہ دین کے معاملے میں لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے اور بلا چون و چرا مان لیتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے احکامات کے بالکل ہی خلاف کیوں نہ ہو، اور اس طرح ان کو رب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ قوم کے علماء و مشائخ جب بے حرابی کا شکار ہو جائیں اور دنیا کے مفادات ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر اپنے مفاد کی خاطر لوگوں میں بے دینی، کفر و شرک اور قبر پرستی پھیلانے اور امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دین اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے میں مؤثر کردار انہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ الغرض خود گمراہ ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ گروہ بالآخر طاغوت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایمان کی دعوت سے ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے اور معاشرے میں یہ بالکل بے حیثیت ثابت ہوتے ہیں، لہذا دعوت حق کی شدید مخالفت انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کو رائے حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کو بھی شکوک و شبہات کے ذریعے ورغلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام الہ واحد کی بندگی کی دعوت کے ساتھ طاغوت سے یکسر اجتناب پر زور دیتے رہے ہیں، بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ یہاں بھی ایمان والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس طاغوتی گروہ سے برات کا اظہار کر کے قطعاً علیحدگی اختیار کر لیں۔ چنانچہ سورہ زمر میں اس بات کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے، جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور یکسوئی سے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو، بحوالہ سورۃ الزمر آیت نمبر 17۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ طاغوت سے محبت و وابستگی اور اس کی پیروی دراصل اس کی عبادت ہی ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر کی محولہ آیت کے الفاظ این یعبدوہا سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا طاغوت سے نفرت اور مکمل براءت و اجتناب ایمان میں یکسوئی کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں
اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا ذوق رکھنے اور ایمان لانے والے کا حامی و ناصر ہوتا ہے، قبول حق کے لیے ان کا سینہ کھول دیتا ہے، بحوالہ سورۃ الزمر آیت نمبر 22، اور قلب و ذہن کو نور ہدایت اور ایمان کی محبت سے معمور کر دیتا ہے۔ اس روشنی میں اس کو ایمان کے معاملات اور کتاب اللہ کے حقائق کا شعور اور ادراک ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور آخرت کی جواب دہی پر اس کو پورا یقین اور اس کا شدید احساس ہو جاتا ہے۔ پھر ہر قسم کی آزمائش برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اور جاں گسل آزمائش میں اسے مسلسل رب کی طرف سے ہدایت اور تقویت قلب کی غذا کتاب اللہ کی آیات کے ذریعے فراہم ہوتی رہتی ہے۔ دین حق سے محبت اور باطل سے نفرت شدید سے شدید تر ہوتی رہتی ہے، اور رائے حق کی دشواریاں اور قربانیاں سچے اور مخلص مومن کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ حاشیہ نمبر 287۔ ایمان والوں کا جو تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، طاغوت سے محبت کرنے والوں کا عقیدت اور پیروی کے لحاظ سے ویسا ہی تعلق ان طاغوتی عناصر یعنی مولویوں اور پیروں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی اندھی محبت و عقیدت میں وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ بس انہی کو اپنا ولی، رہنما اور سب کچھ ہی سمجھ لیتے ہیں، اور ان کی ہر جائز و ناجائز بات کو بے چون و چرا مان کر ان کی اندھی پیروی ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ طواغیت بے باکانہ ان کا مال بھی لوٹتے ہیں اور پوری طرح گمراہ کر کے کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ مردہ پرستی، قبروں اور آستانوں سے والہانہ عقیدت، مزاروں پر عرس و میلے، چادریں چڑھانا، نذرانے پیش کرنا، مزاروں پر جبیں سائی اور پھیرے، اور قرآن و حدیث کے بجائے ملفوظات و حکایات اور صوفیانہ اذکار و اشغال ہی ان کا ذوق دینداری بن جاتا ہے، اور اسی کو دنیاوی خیر و برکت اور اخروی فلاح کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔